السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا تلفظ درست کرنے کے لیے آج ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ یاد رہے کل کی کلاس میں ہم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 27 پڑھی تھی۔ یہ پارہ 27 ہے اور آیت نمبر 27 ہی کل ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 28 اور 29۔ انشاءاللہ آج ہمارا یہ پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صدق الله العظيم۔ یا ایہا الذین، یا کے اوپر آپ کو مد نظر آ رہی ہے، اس مد کو لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس مد کی مقدار تقریباً 3 الف کے برابر ہے۔ یا ایہا الذین، اکثر لوگ جب بہت غلط پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں ایہا الذین، یہ بڑی غلطی ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے یا ایہا الذین، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ اگر ہم نون کو لمبا کریں گے تو ہم اس کی ادائیگی غلط کریں گے۔ آمنوا اتقوا اللہ، نون تا کے ساتھ جڑ رہا ہے، اس شد کی وجہ سے حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، مقدار چیک کریں۔ کھڑی زبر کی مقدار تھوڑی لمبی ہوتی ہے جبکہ زبر کی مقدار بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ، قاف کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ قاف ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صاد بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ زواد، طوا، زوا اور خا، ٹھیک ہے، یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، یاد رکھیے گا، ان میں قاف بھی شامل ہے۔ لفظ اللہ کو آپ نے یاد سے پر پڑھنا ہے کیونکہ عموماً ہم پڑھتے پڑھتے سوچتے نہیں ہیں کہ ادھر کیا کرنا ہے، ادھر کیا کرنا ہے۔ کلاس میں ہر چیز کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ پہ غلطی کا خیال رکھیں کہ یہاں پہ غلطی نہ ہونے پائے۔ لفظ اللہ سے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہے تو لفظ اللہ بھی پر پڑھا جائے گا، یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے پیش یا زبر آ جائے تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر لفظ اللہ سے پچھلے حرف کے نیچے زیر آ جائے، جیسا کہ میں نشان سے آپ کو بتا رہی ہوں، لفظ اللہ سے پچھلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو لفظ اللہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ ہم نے اس کو پڑھا آمنوا اتقوا اللہ، دھیان دیا آپ نے، جبکہ اس کو ہم پڑھیں گے بید اللہ، بید اللہ، یہ ہے دلہ اور یہ ہے قُلَّہ، یہ فرق ہے پر اور باریک پڑھنے کا۔ وَآمِنُوا، پھر سے حمزہ کھڑی زبر آ ہے لیکن میم کو لمبا نہیں کرنا، آگے نون پیش واؤ، واؤ کی وجہ سے یہاں پہ کھینچ کے پڑھا جائے گا، اسے واؤ مدہ کہتے ہیں۔ ہم اس کو پڑھیں گے وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، دھیان فرمائیں، اکثر لوگ پڑھتے ہیں بی رسولہ، با کو لمبا کر دیتے ہیں یعنی کہ یا مدہ بنا دیتے ہیں،
یہاں پہ با زیر بی ہے، با کھڑی زیر بی نہیں ہے، تو ہم پڑھیں گے بی را، را کو موٹا پڑھیں گے. جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را ہمیشہ ہی پور پڑی جاتی ہے. بی رسولہ یؤتیکم، یؤتیکم. حمزہ کے اوپر جب ساکن آ جائے تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، واو نہیں پڑھیں گے. جب واو کے اوپر حمزہ ہو تو حمزہ ہی پڑھی جائے گی. ہم اس کو پڑھیں گے یؤتیکم کفلینی، ٹھیک ہے، کفلینی من رحمتہ، کفلینی نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے کفلینی من رحمتہ. یہاں پہ تجوید کی روح سے ایک قاعدہ ہو رہا ہے جس کا نام ہے ادغام بلا غنہ. یاد رکھیں ادغام کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کا نام ہوتا ہے ادغام بالغنہ، یعنی کہ ملائیں آپس میں اور غنے کے ساتھ ملائیں. ایک قسم کا نام ہے ادغام بلا غنہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ملائیں لیکن بغیر غنے کے ملائیں. تو یہ والا قاعدہ لام اور را کے ساتھ ہوتا ہے. جب نون ساکن کے بعد یا، دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد، یہ ہے نون ساکن کے بعد را اور یہ ہے نون تنوین کے بعد را. یاد رکھیں نون ساکن کے بعد را آ جائے یا نون تنوین کے بعد را آ جائے اور اس کے علاوہ لام بھی آ جائے، یہ تو را ہے نا، اگر لام آ جائے تو بھی آپس میں ملانا ہے لیکن غنے کے بغیر. اب اس کو ملایا کیسے ہے؟ مر، یہ ملا دیا، غنہ بالکل نہیں کریں گے. مر رحمتہ، ہا کے تلفظ کو سیکھیں، پریکٹس کریں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں مر رحمتہ. بیٹھے بیٹھے دونوں ہا اور ہا ان کے فرق کو واضح کرنا سیکھیں. مر رحمتہ، سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں الگ الگ آواز سے ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ، جیم پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ جیم پہ جب بھی ساکن آئے تو جھٹکا پیدا ہوتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں قلقلہ. یہ قلقلے کا قاعدہ ہو رہا ہے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ یجعل لکم نورا تمشون. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں لام کے اوپر غنہ کر لیتے ہیں، لام پہ غنہ نہیں بنتا، غنہ بنتا ہے یا میم واو نون پہ ادغام بالغنہ کے ساتھ، یا ویسے ہی میم اور نون پہ شد آ جائے تو غنہ بنتا ہے، یہاں پہ غنہ نہیں بنتا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں اکثر لوگ پڑھتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ، ایک تو غنہ دوسرا لام کو پر پڑھ دیتے ہیں. دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، جائز نہیں ہے. یہاں پہ غنہ بھی نہیں ہے اور لام ہر صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ، آئین کی تلفظ سیکھ لیں آپ. وَيَجْ کلکلا عَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ، ان دونوں کے درمیان میں اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد والا حرف حروف اخفاء میں سے آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپانے کے ساتھ ساتھ غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ نورًا تمشون بہ، اس طریقے سے چھپانا ہے، ٹھیک ہے. نون کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ نون پہ زبر ہے، نون زبر نہ، اس کی اتنی مقدار ہے. اگر نون زبر نہ پڑا تو آپ نے اس کو کھڑی زبر میں تبدیل کر دیا. تو ہم قرآن مجید کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ کسی لفظ کو کسی بھی لفظ میں. بِهِ، ہا کو دھیان سے دیکھیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا 7 ایسے حروف جو پر پڑے جاتے ہیں ان میں غین بھی شامل ہے. تو میں نے اس کو کیسے غین کو پر کیا؟ یغفر لکم، اس طریقے سے. یہ والی را باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پیچھے زیر ہے. اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ تو لام لمبا کرنے کی اس نے بڑی غلطی کر دی. یہ لکھا ہوا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ. وَاللَّهُ، لفظ اللہ کو پر پڑھیں. غفور الرحیم، غین کو پر پڑھیں گے کیونکہ غین ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے. را دونوں پر پڑے جائیں گے کیونکہ اس را کے اوپر پیش ہیں اور اس را پہ زبر ہے. کیسے؟ غفور الرحیم. ہا پہ بھی دھیان دینا ہے. یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ دو پیش دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد را آیا ہوا ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، لِأَلَّا ہے، یہ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں لِأَللَّہ،
تو یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. ہم نے اس کو موٹا نہیں کرنا. لام کسی بھی صورت میں موٹا نہیں پڑھا جاتا. لفظ اللہ اور را کے احکامات ہیں. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ آئین کو انہینس کرنا ہے, واضح کرنا ہے. اگر کوئی اس کو واضح نہیں کرے گا تو وہ پڑھے گا یا لمو. یا لمو کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا. علم تکلیف کو کہتے ہیں کیونکہ وہ حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ہے یعلم, یہ علم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جاننا. یعلم اہل الکتاب, ہاں کے مخرج کا دھیان دیں. تا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو لمبا کریں اور با کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ با کے نیچے زیر ہے. اہل الکتاب الا یقدرون, قاف کے اوپر قلقلے کی ادائیگی ہوگی. قاف ساکن ہے تو جھٹکا پیدا ہوگا. اس جھٹکے کو عربی میں قلقلہ کہتے ہیں. را کو پر پڑھیں گے, را کے اوپر پیش ہے. کس طریقے سے الا یقدرون. امید آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. علی شیء من فضل اللہ, آئین کو ہم نے واضح کیا. یہاں پہ پھر سے آپ نے ایک قسم پڑھی تھی ابھی, ادغام بلا غنہ. یہ ہو رہا ہے ادغام بالغنہ کیونکہ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد نہ تو لام ہے نہ تو را ہے بلکہ یمون ہے. یمون میں سے میم ہے. یا میم واو نون, یہ چار ادغام بالغنہ کے حروف ہیں اور لام اور را ادغام بلا غنہ کے حروف ہیں. تو یہاں پہ غنہ کریں گے ملانے کے ساتھ ساتھ. شیء من فضل اللہ, یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے, تو نون ساکن کی آواز کو کسی حد تک تھوڑا سا چھپائیں گے لیکن غنے کے ساتھ چھپائیں گے. من فضل اللہ, لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف نیچے زیر ہے. زواد کو ہم نے پر موٹا پڑھا ہے. زواد ہمیشہ ہی موٹا پڑھا جاتا ہے خواہ زبر ہو, زیر ہو یا پیش ہو. وَأَنَّ الْفَضْلَ, یہاں پہ ادغام بالغنہ تو نہیں ہو رہا لیکن نون اور میم یہ دو ایسے حروف ہیں, یہ ویسے اکیلے بھی جب آ جائیں, جب ان کے اوپر شد ہو تو غنہ ہوگا, شد کے علاوہ کوئی بھی حرکت ہو تو غنہ نہیں ہوگا. وَأَنَّ الْفَضْلَ, آپ نے دھیان دیا ایک آواز جو رکنے کی آواز تھی یہ غننے کی آواز تھی. بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ, اچھا لفظ اللہ کو باریک پڑھا کیونکہ پیچھے والے حرف نیچے زیر ہے. واؤ کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو یہ حمزہ پڑھی جائے گی, واؤ نہیں پڑھی جائے گی. ہم اس کو پڑھیں گے یؤتیہ, ہاں کو واضح کرنا ہے اور تاظر یاتی, اس کو مدہ کے ساتھ پڑھنا ہے. من یشاء, ٹھیک ہے, ہم نے وقف کیا تو حمزہ کے اوپر ساکن آ جائے گا. جب حمزہ کے اوپر ساکن ہو تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا جھٹکا پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتی ہوں, اکثر لوگ اس کو جھٹکا ادا کرتے کرتے حمزہ کو لمبا کر دیتے ہیں, جیسے کہ من یشاء ایسے پڑھ لیتے ہیں. نہیں, نہیں کرنا, ہلکا سا رک جانا ہے. سیکھیں اس کو. من یشاء, بس اس سے زیادہ لمبا ہوگا تو حمزہ پہ زبر پڑ جائے گی. واللہ, لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے. ذو الفضل العظیم, زواد کو پر پڑھیں گے اور زوا کو بھی پر پڑھیں گے. یہ دونوں پر پڑھے جانے والے حروف ہیں. اور اس کے علاوہ آئین کو واضح کر کے پڑھیں گے کیونکہ اگر آئین کو واضح نہ کریں تو وہ الف بن جاتا ہے تو معنی بھی غلط ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. ذو الفضل العظیم, بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتاتی تھی, اس سے میں تھوڑا سا اب اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بار بار ایک ہی چیز کرتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ گئی ہے. نئے آنے والے لوگوں کے لیے بھی امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی. ہمارا الحمدللہ آج چوتھا پارہ بھی مکمل ہو گیا. آخری 3 پارے ہم نے مکمل تجوید کے ساتھ پڑھے, ہر لفظ کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھا. 27واں پارہ بھی ہم نے ایسے ہی پڑھا کہ ہر آیت میں ہر ایک لفظ کو دھیان سے پڑھا. تو اللہ پاک ہمارا یہ پڑھنا قبول فرمائے اور ہم سے کوئی بھول چوک ہوگی ہے تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. بس یہ ضروری ہے کہ آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنا طریقہ بھی چینج کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا طریقہ ہے, بڑا زمانہ پڑھا ہے ہم نے, تو
طریقہ اگر آپ واقعی قرآن ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سوچیں کہ آپ کیا لفظ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو اس کلاس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ کل کی کلاس سے انشاءاللہ ہم پہلے پارے سے ابتدا کریں گے۔ سورہ فاتحہ سے ہمارا ابتدا ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ سے سورہ بقرہ بھی شروع ہوگی۔ آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، اگر آپ اسی طرح پہلے پارے سے پورا قرآن مجید ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو قرآن ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے مکمل کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔